کچھ دن قبل جو ایک بہت ہی خطرناک فائل جو ریلیز ہو چکی تھی کہ جو بڑے بڑے دانشور جو اپنے آپ کو رہنما کہتے ہیں، مذہبی رہنما یا اپنے آپ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ آج ہم لوگوں نے والمحسنات مکمل پارہ تراویح میں سماعت فرمایا۔ اس پارے کے اندر سورۃ النساء کی 124 آیتیں پیش کی گئی ہیں۔ تو اس پارے کے خلاصے میں سب سے پہلی بات جو مجھے اور آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 24 سے 28 تک نکاح کے بعض احکام اور نکاح کے مقاصد کیا ہیں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نکاح کے لیے حرمت والی عورتوں کا ذکر کیا گیا، یعنی کن کن عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے اس کا تذکرہ اس آیت میں ہوا، اور نکاح کا اصل مقصد اس کے اصول و ضوابط بتائے گئے۔ ایسی عورتوں سے نکاح جائز نہیں جو پہلے سے کسی کے نکاح میں ہو۔ ہاں، اگر کوئی تمہاری لونڈی بن جائے تو کوئی بات نہیں، ان عورتوں کے علاوہ کسی عورت سے نکاح کر رہے ہو تو مہر دے کر نکاح کرو۔ صرف نکاح جو ہے اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے ہو اور سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے کے لیے۔ لیکن آج معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ بڑے بڑے شہروں کے اندر جو کانٹریکٹ میرج کے نام سے جو آج متع جسے ہم کہتے ہیں کہ صرف اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے وقتی طور پر نکاح کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جب اپنا دل بہل جاتا ہے یا ان سے بیزاری آ جاتی ہے تو انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ نکاح درست نہیں ہے۔ اسلام نے اس نکاح کو باطل قرار دیا ہے، اور بعض لوگوں تو گمراہ کر کے نفسانی خواہشات کو پورا کر دینے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر یا اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے اس طرح کے نکاح کو منع کیا گیا ہے جو صرف اور صرف وقتی طور پر یا اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے یا اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے جو کیا جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پارے کے اندر ناجائز طریقے سے مال کھانے کی ممانعت کیا گیا ہے کہ آیت نمبر 29 سے 30 کے درمیان اہل ایمان کو باطل و ناجائز طریقے سے مال کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں، باہمی رضامندی سے تجارت کے ذریعے نفع حاصل کر سکتا ہے، جھوٹ بول کر کے، دھوکہ دہ کر کے۔ ایسا مال اگر کوئی شخص حاصل کرتا ہے تو اس کا مال اسے دنیا کے اندر بھی وبال جان بن جاتا ہے اور اخروی زندگی کے اندر بھی ناکام و ناکام ہو سکتا ہے۔ وقتی طور پر اچھا لگتا ہے کہ مال اگر کسی کو ہم دھوکہ دے کر کے حاصل کر رہے ہیں یا کس پر ظلم کر کے حاصل کر رہے ہیں یا کسی کو نقصان پہنچا کر کے حاصل کر رہے ہیں، یہ چیز وقتی طور پر ہمیں درست نظر آتی ہے اور فائدہ مند نظر آتی ہے، لیکن اس کا اثر اسے اپنی آنے والی زندگی کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے ناجائز طریقے سے مال کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پارے کی آیت نمبر 31 میں کبائر سے اجتناب کی تلقین کی گئی ہے۔ بڑے بڑے جو بھی گناہ ہیں، چاہے وہ شرک ہو، زنا ہو، جھوٹ ہو، چغلخوری ہو، کبیرہ جتنے بھی گناہ ہیں، ان سارے کے سارے گناہوں سے اللہ رب العالمین مومنوں کو اور خصوصاً مسلمانوں کو اس سے اجتناب کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اس سے رکنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پارے کے اندر آیت نمبر 34 سے 35 کے درمیان عورتوں کے مقابلے میں مرد کی بالادستی کا اسباب بیان کیا گیا ہے کہ مرد کی حاکمیت کو واضح کیا گیا ہے کہ آدمی فطرتاً قوی ہے، قوام علی النساء۔ مرد اپنے اہل ویال کو پالنے کے لیے یا اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے اس کو مقرر کیا گیا ہے، لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ آزاد نسواں کے نام پر یا آزاد نسواں کے معاملے میں دنیا کی باطل طاقتیں یا باطل قومیں مردوں کے بل مشابہ عورتوں کے بھی سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ صنف نازک
جو گھر کے اندر ایک ملکہ کی حیثیت رکھتی تھی، اس عورت کو باہر نکال کر کے یا اس نصف نازک کو باہر نکال کر کے انہیں دنیا کے اندر نیلام کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے، یا آزادی کے نام دے کر کے یا انہیں بھی مرد کے برابر حقوق کا معاملہ دے کر کے انہیں پریشان کیا جا رہا ہے۔ ہم آنکھوں کے سامنے بے شمار ایسے واقعات ہیں جو ہم روزانہ اخباروں میں پڑھتے ہیں اور ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ دن قبل جو ایک بہت ہی خطرناک فائل جو ریلیز ہو چکی تھی کہ جو بڑے بڑے دانشور جو اپنے آپ کو رہنما کہتے ہیں، مذہب رہنما، یا اپنے آپ کو بہت بڑے اسکالر مانتے ہیں یا دنیا کو اپنا آئیڈیل سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے معصوم بچیوں کے ساتھ غلط حرکتیں کی، معصوم بچیوں کے ساتھ انہوں نے غلط حرکتیں کی، اور آج وہ فائل ریلیز ہو چکی ہے، وہ فائل واپس معلوم ہونے کے بعد معلوم یہ چلا کہ ایسے لوگ جو دنیا کو سبق سکھانے کے لیے آئے تھے یا دنیا کو اپنا آئیڈیل بنانے کے لیے آئے تھے اور کہتے تھے کہ ہم سے زندگی گزارنا سیکھو یا ہم سے تجربہ حاصل کرنا یا ہم سے زندگی کیسے گزارتے ہیں اس کو سیکھو، تو ایسی لوگوں کے پول کھل گئے۔ تو محترم سامعین کرام، جو کہتے ہیں کہ عورت مرد کے بالمقابل ہے، ہاں عورت بالمقابل ہے، وہ اپنے گھر کے اندر گھر کے اندر عورت اپنے کام و کاج کو یا اپنے بچوں کو سنبھالنے کے لیے سب سے اہم ہے، لیکن افسوس آج معاشرے کے اندر عورت کا مقام و مرتبہ اس لیے آگے بڑھایا جا رہا ہے تاکہ ان سے ہوس پرست کا شکار ہو جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عورت کے مقابل مرد کی بالادستی ضروری ہے، کہ مرد پر ذمہ داری ہے کہ وہ عورت اپنی بیوی کے اخراجات کو مکمل کرے، اپنے بچوں کے اخراجات کو مکمل کرے، نہ کہ بیوی اپنے شوہر کے یا اپنے بچوں کے اخراجات کو مکمل کرے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پارے کے اندر خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اور انسانیت سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، للہیت کے لیے، یا اللہ رب العالمین کی عبادت، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں اور انسانوں کے ساتھ احسانیت کے ساتھ یا ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ لیکن آج امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ ایک تو غیر اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انسانوں کے ساتھ جس طرح حسن سلوک سے پیش آنا ہے وہ اس سے کوسوں دور نظر آتا ہے، چاہے وہ پڑوسی ہو یا اپنے گھر والے ہوں یا اپنے رشتہ دار ہوں۔ جب بھی ان سے کوئی بحث و مباحثہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو یا تو ان سے ناراضگی ظاہر کر دیتے ہیں یا ان سے لڑائی جھگڑا پر آمدہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے خالص اللہ رب العالمین کی بات کی طرف تلقین کی، اور ساتھ ہی ساتھ انسانیت کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دلائی گئی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پارے کے اندر اہل کتاب کی بری خصلتوں کو واضح کیا گیا ہے۔ اہل کتاب جو کہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان کی جو بری خصلتیں ہیں ان خصلتوں کو واضح کیا گیا۔ ان کی بری خصلتیں یہ تھی کہ وہ گمراہ اور گمراہیت کے دلدل میں ہیں اور ضلالت میں ہیں، اور خود بھی گمراہ ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اپنی گمراہی میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان کی جو آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، ان کتابوں کے اندر انہوں نے رد و بدل کر دیا، اپنے من پسند کی جو بات تھی اس کو برقرار رکھا یا اپنے نفس کے خلاف جو بات تھی اس کو مٹا دیا، جس کی وجہ سے خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے لیے شراب جو کہ اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے اسے حلال کر دیا، خنزیر کا گوشت، پگ کا گوشت جو کہ حرام ہے اسے حلال قرار دیا۔ اور جب یہ چیزیں ان کے اندر آ گئی تو درندگی ان کے اندر پیدا ہو چکی ہے، اور اس درندگی کی وجہ سے ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اہل کتاب کی بری خصلتوں سے آگاہ کیا کہ ان کی بری خصلتیں یہ ہیں جس سے ایک مومن کو بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر ایک اہم چیز کا تذکرہ کیا، وہ یہ ہے شرک کی معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اور اسی طرح دوسرا فرمایا جاتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور سب سے بڑا ظلم ہے۔ اگر کوئی شخص شرک کی حالت میں اس کی وفات ہو جائے تو اللہ رب العالمین اسے کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی اللہ رب العالمین اسے معاف نہیں کرے گا۔ ہاں اگر اس نے اپنی زندگی میں سمجھ لیا، توحید کو جان لیا، اللہ رب العالمین کے وحدانیت کو جان لیا، اور پھر سچے دل سے اللہ سے توبہ کیا، سچے دل سے اللہ رب العالمین سے معافی مانگا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے، جو اپنی توبہ کو خالص اللہ رب العالمین کے لیے پھر دوبارہ ایسی حرکت اللہ رب العالمین کے لیے نہ کرے۔
تو معلوم یہ ہوا کہ شرک ناقابل معاف گناہ ہے، ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے. ہاں اس کے علاوہ اگر دوسرے گناہ ہیں اللہ رب العالمین چاہے تو معاف کر سکتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پارے کے اندر اہل کتاب پر لعنت بھیجی گئی ہے، اور لعنت اس وجہ سے کہ وہ خباثت بیان کی گئی اور وہ بتوں اور طاغوتوں کے نظام کے حال کو واقع کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان پر لعنت کے مستحق ہوئے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پارے کے اندر امانتوں کو حقدار تک پہنچانا. امانتیں اگر کوئی شخص ہمارے پاس امانت رکھتا ہے تو اس کی امانت کو ہو بہو اس تک پہنچا دینا. محترم سامعین اکرام، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹایا اور کہا کہ علی، میرے پاس یہ ساری امانتیں لوگوں کی محفوظ ہیں، ان امانتوں کو جب وہ صبح آ جائیں تو ہو بہو جس طرح میں رکھا ہوں انہیں واپس لوٹا دینا. تو معلوم یہ ہوا کہ امانت صرف اور صرف کوئی چیز نہیں، امانت باتیں بھی ہوا کرتی ہیں. گھر کے اندر، مجلس میں، جماعت کے تعلق سے، کسی اور معاملے میں اگر کوئی بات چیت اس حد تک ہوتی ہے تو وہ بات وہاں پر امانت کی طور ہوتی ہے. لیکن افسوس آج ہمارے درمیان جو انتشار پھیلا ہوا ہے، چاہے وہ گھروں سے لے کر سوسائٹی تک ہو یا سوسائٹی سے لے کر تنظیموں تک ہو، اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص یا ہم میں سے کوئی ایک شخص ان باتوں کو لے جا کر کے دوسروں تک پہنچا دیتا ہے، اور ہماری کمزوریاں دوسروں تک جاننے کے بعد ہماری اس کمزوریوں کو غلط فائدہ اٹھا کر کے ہمارے گھر کے اندر جو سکون ہے وہ سکون برباد ہو جاتا ہے، ہمارے سماج کے اندر جو سکون ہے وہ سکون برباد ہو جاتا ہے. ہمارا ایک جو آرگنائزیشن جو چلتا ہے یا ہماری جو تنظیم چلتی ہے، ان تنظیم کے اندر ہونے والی باتوں کو جب باہر لوگوں تک پیش کی جائیں گی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے منصوبہ بندی، ہمارے پلاننگ یا ہمارے جو بھی اہم مقاصد تھے وہ مقاصد ہم سے روٹے جاتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ امانتیں جو بھی ہو، چاہے وہ باتوں کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں کیوں نہ ہو، اس کو امانت تک رہنا چاہیے، کسی اور کو اس کے سامنے واضح نہیں کرنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پارے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا نقصان بتایا گیا ہے کہ جب اگر کوئی شریعت محمدیہ پر عمل کرتا رہے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا رہے گا تو وہ شخص فائدے میں رہے گا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ شخص نقصان کا نقصان، سراسر خسارہ. جیسا کہ جنگ احد کا واقعہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ محترم سامعین اکرام، اس پارے کے اندر آخرت میں مومنین کی معیت کے چند اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ اہل ایمان کی تعریف کی گئی ہے جو توبہ و اصلاح کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اور اللہ کے دین کو مخلص و اللہ رب العالمین کے دین کے لیے خالص ہو کر یہی لوگ مومن کے ساتھ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر عظیم عطا کرے گا. کہ مومن جب ان سے گناہ سرزد ہوتا ہے، جب ان سے گناہ ہوتا ہے تو فوراً اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں، اور آخرت کے دن پر انہیں مکمل یقین ہوتا ہے. تو محترم سامعین اکرام، اس پارے کے اندر باتیں تو بے شمار ہیں، لیکن عمل کے متعلق جو بھی باتیں ہیں اس پارے کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم تمام کی روزوں کو اور ہماری اس تراویح کی نماز کو اور جملہ عبادتوں کو اللہ رب العالمین شرک قبول عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.